اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے خالد ظفر دوستو، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور میرے یوٹیوب چینل کا نام بھی ہے خالد ظفر۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جو بیل کا آئیکن ہے اسے پریس ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا بھی پتہ چلتا رہے۔ آج بھی میں معذرت چاہوں گا اگر کوئی پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں آواز آ جائے ٹھک ٹھک کی، تو سمجھ لیجئے گا کہ باہر صوفے بنائے جا رہے ہیں، یعنی انہیں رینوویٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، گفتگو کے بیچ میں آوازیں آ سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں نے کل اپلوڈ کی تھی، ویڈیو ٹیلی ویژن پہ کام کرنا اب بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کے سلسلے میں ایک کمنٹ آیا، ہمارے کرم فرما ہیں محمد یاسر وڑائچ۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ جو ہیڈنگ لگائی ہے یہ بہت ہی غلط ہے، کیونکہ ٹی وی پہ کام کرنا آسان نہیں ہے۔ یاسر بھائی، آپ کی جو بات ہے اسے میں ایک حد تک تو مانوں گا کہ صحیح ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ آپ اصل میں اس دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے جس دور میں کہ ہم ٹیلی ویژن پہ گئے ہیں کام کرنے کے لیے۔ اس دور میں بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن تھا، کراچی میں ایک ہی اسٹیشن تھا، ایک ہی چینل تھا، کراچی ٹیلی ویژن سینٹر، اور ہفتے میں ایک ڈرامہ بنتا تھا 45 منٹ کا، اور ایک بنتا تھا 25 منٹ کا۔ اب 2 ڈرامے تھے، 2 ڈراموں میں کتنی کاسٹ ہوگی؟ بہت ہوئی 16، اور آرٹسٹ تھے تقریباً 200-250، تو 16 میں وہ بنٹ جاتا تھا۔ اور اگر سیریل شروع ہو گیا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ جو اسٹاک کریکٹر تھے بس وہی بار بار دہرائے جا رہے ہیں، یا ایکسٹرا کوئی آ گیا بیچ میں، یا کوئی گیسٹ اپیئرنس کسی کی آ گئی، ورنہ ادروائز تو وہ سب ایسے ہی ہوتا تھا۔ بڑا مشکل تھا، ٹیلی ویژن اسٹیشن کے باہر لمبی لمبی قطاریں لگی رہتی تھیں، بڑے بڑے آج کے نامور آرٹسٹ وہاں باہر کھڑے ہوتے تھے کہ کسی طرح ہمیں اندر جانے کا موقع مل جائے، جو کہ بہت مشکل کام تھا، مشکل مرحلہ تھا کہ بھئی اگر جانا ہے تو کیوں جانا ہے؟ تو لڑکے کہتے تھے کام کرنا ہے، تو پھر ریسیپشن سے بتایا جاتا تھا کہ یہ سلپ ہے، اس کو بھر دیں، آپ کا آڈیشن ہوگا، آپ کو کال آ جائے گی، لیٹر آ جائے گا آپ کے گھر پہ۔ ظاہر ٹیلی فون تو ہر ایک کے پاس تھا بھی نہیں اس وقت، اور پی ٹی سی ایل کا دور تھا، لینڈ لائن کا، تو ظاہر ہے ہر ایک کے گھر پہ ٹیلی فون بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور نہ اتنے ذرائع تھے۔ ٹیلی ویژن پہ 6 7 8 9 لائنیں تھیں ٹیلی فون کی، اور کالوں کا اتنا رش تھا کہ سارے ڈپارٹمنٹس کے لیے وہی تھی۔ ایکسچینج میں جو آپریٹرز تھے وہ بہت مصروف رہتے تھے، یعنی اگر ہمیں بھی ٹی وی فون کرنا ہو تو گھنٹوں انتظار کرنا ہوتا تھا کہ کب ہماری کال لگے اور ہم پروڈیوسر سے بات کر سکیں۔ بڑا مشکل وقت تھا وہ، اور ذرا سی بات پوچھنے کے لیے میلوں سفر کر کے وہاں جانا پڑتا تھا اسٹیشن، لائن میں لگنا پڑتا تھا، پھر اپنے پاس بنوانا پڑتا تھا۔ ہاں، تو ذکر ہو رہا تھا وہ آڈیشن کی سلپ بھر دی۔ اب معلوم ہوا کہ 400-500 لوگ روزانہ ٹیلی ویژن اسٹیشن کا وزٹ کرتے تھے کہ بھئی کسی طرح سے آڈیشن ہو جائے۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ آڈیشن بیکار سی چیز ہے، بس ایسے ہی ہو جائے گا۔ کچھ تعلقات والے بھی آ جاتے تھے جو فوراً پرچی پہ اندر چلے آتے تھے، اور ان کا آڈیشن بھی ہو جاتا تھا سرسری سا، انہیں کام وام بھی مل جاتا تھا۔ لیکن کیا ہے، تھوڑے دن کام کیا انہوں نے، اس کے بعد ان کا خود ہی دل و چاٹ ہو گیا، کیونکہ وہ اس کام کے لیے بنے ہی نہیں تھے، سیریس نہیں تھے۔ جو اس کام کے لیے بنا ہوتا ہے وہ سنجیدگی سے کام بھی کرتا ہے، اور کوشش بھی کرتا ہے، جد و جہد بھی کرتا ہے۔ تو یہ اس دور کی بات تھی جو
بہت مشکل دور تھا. آج کے دور میں آسان اس لیے کہا میں نے کہ اس دور میں ویڈیو کیمرے بھی نہیں تھے کہ آپ ویڈیو پہ اپنے آپ کو شوٹ کر لیں. اور دوسری بات یہ کہ اس دور میں کیمرہ دیکھ کے تھر تھری سے کانپ جاتے تھے لوگ, پیر کپکپاہٹ کا شکار ہو جاتے تھے, طوطے اڑ جاتے تھے, یعنی بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی تھی اور بڑا مشکل تھا. سب سے بڑی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو کیمرے میں یا اسکرین پہ دیکھنا ہی, اپنے آپ کو اسکرین پہ دیکھنا ہی بہت عجیب سی بات تھی. یعنی جب میں پہلی دفعہ ریڈیو گیا اور میں نے ایک ڈرامے میں کام کیا اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے رات کو میں نے ڈرامہ سنا, تو مجھے اپنی آواز سن کے خود شرم سی محسوس ہوئی کہ یہ میری آواز ہے. ہاں نہیں یہ کوئی اور ہے. مطلب پھر شکل دیکھ کے بھی آدمی کو تھوڑا سا جھجک ہو جاتی ہے. تو وہ جو کیمرے اس زمانے میں نہیں تھے تو وہ پریکٹس کہاں سے کرتے. کیمرہ شائع تھے اور پتہ نہیں تھا کہ کیمرے کو دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا. تو یہ ساری پرابلمس تھی. اب تو موبائل بھی آ گیا ہے, ویڈیو کیمرے بھی ہیں, گھر گھر موجود ہیں. آپ جتنا چاہیں پریکٹس کریں گھر پہ, کیونکہ اس کام کے لیے پریکٹس کی بھی بہت ضرورت ہے. اور اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, ٹک ٹاک کی وبا چل پڑی ہے. کس قدر زبردست قسم کی پرفارمنس دے رہے ہیں لڑکے لڑکیاں. یعنی کوئی کیمرہ شائع نہیں ہے, کوئی کانشیس نہیں ہے, آرام سے کام کر رہے ہیں مزے سے. تو اس لیے میں نے عنوان رکھا تھا ٹی وی پہ کام کرنا اب بہت آسان ہے. مطلب آپ اپنے گھر پہ پریکٹس کریں. اور دیکھیے ایک بات یاد رکھیں, ٹیلی ویژن پہ اگر کوئی آپ کی جان پہچان سے یا کسی بھی ذریعے سے آپ کو کاسٹ کر لیا جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کام صحیح کیا اور اپروپریٹ ہے, اس نے فل ان دی بلینکس جو ہوتے ہیں, یعنی اس کو اس نے بھر دیا, پورا کر دیا, تو وہ اس کو آئندہ بھی کام دے دیتے ہیں. تو اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے. جب آپ کو پریکٹس ہوگی, کانفیڈنس ہوگا, رنگ میں جانے سے پہلے, اکھاڑے میں جانے سے پہلے اگر آپ ورزش کر لیں گے تو آپ کے لیے وہاں پر لڑائی لڑنا, کشتی لڑنا آسان ہو جائے گی. اسی طرح میچ ہوتا ہے اب ڈائریکٹ. اب آپ کو کوئی سکھاتا نہیں ہے. ہمارے دور میں سکھاتے تھے پروڈیوسر, یہ اس طرح بولنا ہے, یہ اس طرح کرنا ہے. اب تو ٹائم کی قیمت ہے. اب وقت گزر رہا ہے تیزی سے, لاکھوں روپے روز کا جناب نقصان ہو رہا ہے پروڈکشن کا, یہ اخراجات ہیں, تو ان کو کیسے آدمی کم کرے. اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ پروفیشنل لوگوں کو کاسٹ کیا جائے. اب نیا نو آموز آتا ہے بغیر کام سیکھے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتا ہے. 1 ٹیک 2 ٹیک 10 ٹیک 20 ٹیک 50 ٹیک نہیں ہو سکتا. 1 یا 2 ٹیک میں آپ کام اوکے کریں تاکہ کام آگے بڑھے. اب ڈیزائنڈ ہوتا ہے, شیڈولڈ ہوتا ہے کہ آج کے دن میں ہم نے اتنے سین کرنے ہیں. اگر کوئی بیچ میں نو آموز آ گیا, جس کو کہتے ہیں کہ کوئی اناڑی پھنس گیا, تو پھر تو سب مذاق بھی اڑائیں گے اور پھر آئندہ کان پکڑ لیں گے کہ توبہ ہے بھائی, اس کو کاسٹ نہیں کرنا ورنہ پھنس جاؤ گے. تو اس طرح شہرت ہو جاتی ہے اس آدمی کی, بدنامی کی. تو اس لیے میں نے کہا کہ اب آسان ہے, آپ گھر پہ پریکٹس کر سکتے ہیں. اور جس آدمی کو اپنی خامیاں نظر آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ وہاں سے ابتدا ہو گئی. عام زندگی میں بھی روٹین میں آپ دیکھیں, اگر مجھے اپنے ایپ پتہ چلنے شروع ہو جائیں تو میرے اندر کوئی خرابی نہ رہے. میں تو خود اپنے دوستوں سے کہتا تھا, یار مجھے میری خرابیاں بتاؤ تاکہ میں ان کی اصلاح کر سکوں. میری خرابیاں مجھے پتہ نہیں چلتی. کیوں نہیں چلتی؟ کہ میں انہیں ریکارڈ نہیں کرتا. میں اگر انہیں ریکارڈ کروں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میں کہاں غلط تھا. تو آپ اپنی پرفارمنس کو اگر جاری رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ گھر پہ خود پریکٹس کریں, ڈائلاگ لکھ لیں, باپ بیٹے, بھائی بھائی, بہن بھائی, اماں, جو بھی چاہے ان کے متعلق ڈائلاگ سے لکھ لیں. ٹی وی پہ ڈرامے آتے ہیں ان کے ڈائلاگ ریکارڈ کر لیں اور پھر ان کو لکھ لیں, انہیں یاد کر لیں, اور یاد کرنے کے بعد انہیں دہرائیں. 1 دفعہ شوٹ کریں, دیکھیں نہیں صحیح نہیں ہے, کچا ہے, اس سے میں بہتر کر سکتا ہوں. یہاں سے اب آپ کا مطلب سفر شروع ہوتا ہے. پھر کریں, پھر دیکھیں, پھر کریں, پھر دیکھیں. رفتہ رفتہ آپ کو خامیاں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی. جہاں خامیاں نظر آنا شروع ہو جائیں وہاں سے آپ کی ترقی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس سوال کا جواب دے سکوں کہ آج
ٹی وی پر کام کرنا بہت آسان ہے. تو جڑے رہیے میرے چینل سے جس کا نام ہے خالد ظفر یوٹیوب چینل www.youtube.com/خالد ظفر. چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی انفارمیشن ہوتی رہے. اور کمنٹس ضرور لکھیے گا تاکہ میں ان پہ بھی ویڈیو بنا سکوں آپ کے نام کے ساتھ, اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ کوئی کمنٹ اچھا کریں اور ایسا کہ جس سے لوگوں کی معلومات میں اضافہ بھی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹی وی پہ کام کریں, میں تو اس کے خلاف ہوں کہ آپ کام کریں, لیکن اگر کرنے کی ٹھان ہی لی ہے, کیونکہ ٹی وی پہ کام کرنا مشکل کام ہے, اس میں وقت, پیسہ, عمر ضائع ہوتی ہے, اور بعض اوقات حاصل ہوتا ہے, بعض اوقات نہیں ہوتا حاصل. تو ٹائم برباد کرنے سے بہتر ہے کوئی کام کریں, ماں باپ کی خدمت کریں, بہن بھائیوں کے کام آئیں. یہ سب بنیادی چیزیں ہیں, تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک ہدایت دے, خوشیاں آپ کا مقدر بنے. جزاک اللہ, فی امان اللہ. اللہ حافظ.